نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فضلنا الآيات لقوم يفقهون۔ سورہ انعام آیت نمبر 98۔ اور وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک شخص سے، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھی جانے کی جگہ، البتہ ہم نے کھول کر سنا دیے پتے اس قوم کو جو سوچتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ مستقر قرار سے بنا ہے، اس جگہ کو مستقر کہتے ہیں، اس جگہ کو مستقر کہتے ہیں جو کسی چیز کے لیے جائے قرار ہو، اور مستودع ودیت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کو کسی کے پاس عارضی طور سے چند روز رکھ دینے کے، تو مستودع اس جگہ کو کہا جائے گا جہاں کوئی چیز عارضی طور پر چند روز رکھی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات پاک ہے جس نے انسان کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، پھر اس کے لیے ایک مستقر یعنی مدت تک رہنے کی جگہ بنا دی، اور ایک مستودع یعنی چند روزہ رہنے کی جگہ۔ قرآن کریم کے الفاظ تو یہی ہیں، ان کی تعبیر و تفسیر میں بہت سے احتمال ہیں، اس لیے علماء تفسیر کے اقوال اس میں مختلف ہیں۔ کسی نے فرمایا مستودع ماں کا پیٹ اور مستقر یہ دنیا ہے، کسی نے فرمایا کہ مستودع قبر ہے اور مستقر دار آخرت۔ اور بھی متعدد اقوال ہیں اور الفاظ قرآنی میں سب کی گنجائش ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو ترجیح دی کہ مستقر دار الآخرت کا مقام ہے۔ دار الآخرت کا مقام جنت یا دوزخ ہے، اور انسان کی ابتدائی آفرینش سے آخر تک جتنے مراحل اور درجات ہیں وہ سب مستودع یعنی چند روزہ قیام کی جگہ ہیں، خواہ شکم مادر ہو یا زمین پر رہنے سہنے کی جگہ یا قبر و برزخ۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی اس کی ترجیح معلوم ہوتی ہے جس میں فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی تم ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف ہمیشہ چڑھتے رہو گے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دار آخرت سے پہلے انسان اپنی پوری زندگی میں ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے، جو ظاہری سکون و قرار کے وقت بھی در حقیقت سفر عمر کے منازل طے کر رہا ہے۔ مسافر ہوں، کہاں جانا ہے ناواقف ہوں، منزل سے اول سے پھرتے گو رنگ پہنچا ہوں۔ مشکل سے اس آخری آیت میں ظاہری ٹیپ ٹاپ اور مخلوقات کی نیرنگیوں میں مشغول ہو کر اپنی اصلی مستقر اور خدا و آخرت سے غافل ہو جانے والے کی آنکھیں کھول دی گئی ہیں تاکہ وہ حقیقت کو پہچانے اور دنیا کے دھوکے و فریب سے نجات پائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔